اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب لوگوں کے اعمال بگڑتے ہیں تو اللہ تعالی حالات کو بھی برباد کرتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کرتا ہے۔ مال و دولت نے نہ اللہ کی بارگاہ میں پہلے کسی کو عزت دلائی نہ آج عزت دلا سکتا ہے۔ دنیا کے اقتدار نے نہ پہلے کسی کو کامیاب کیا نہ آج کسی کو کامیاب کر سکتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں آج کا دھوکہ ہے کہ ہم اپنی من چاہی پہ چل رہے ہیں اور ہمیں اللہ کے دستور کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہے، کن چیزوں سے ناراض ہے، کس پر اس کی پکڑ آتی ہے، کس پر وہ معاف کرتا ہے۔ اس لیے یہ ساری دنیا کے انسان انتہائی خطرے میں چل رہے ہیں کہ وہ سارے اعمال جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ پورے ملک میں ہے، ہر گلی میں، ہر محلے میں ہے، پوری دنیا میں ہے، پورے 6 بر اعظم میں ہے، اور ساری انسانیت للکار رہی ہے اللہ کو۔ کبیرہ گناہوں کے ساتھ زمین کو بھر دیا ہے، ظہر الفساد، اور اللہ اپنی سنت قرآن کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ جب تم جیسی قوموں نے جب تمہارے جیسے اعمال اختیار کیے تو یہ سنو، ایک قوم تم سے پہلے آئی، نوح علیہ السلام کی، جنہوں نے زمین کو کفر سے بھر دیا، الٹا میرے نبی سے کہنے لگے وہ عذاب لاؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اور وہ عذاب لاؤ جس کا تم نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے، ہمارا وہ دن آیا، آسمان کے دروازے کھولے، زمین کو چشمہ بنا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ زمین سے پانی نکلا، ہم نے پوری زمین کو چشمہ بنا دیا، روئے روئے سے پانی ابلنے لگا، اور آسمان سے پانی گرا، زمین سے پانی نکلا، اور ساری کائنات میں وہ پانی پھیلا۔ اور تفسیر میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دن کسی پہ رحم کرتا تو ایک عورت پہ رحم کرتا جو بچے کو لے کر بھاگ رہی تھی کہ کوئی جائے پناہ ملے اور میں بچ جاؤں، اور وہ بھاگتے بھاگتے ایک اونچے پہاڑ پہ چڑھی جس سے اونچا پہاڑ کوئی نہیں تھا، نیچے سے پانی آیا، اس نے جو پہاڑ کو ڈبویا، پھر اس کے پاؤں پہ چڑھا، پھر اس کے سینے تک آیا تو اس نے اپنے بچے کو اوپر کر لیا، پھر اس کی گردن تک آیا تو اس نے اپنے بچے کو سر سے بھی اونچا کر لیا کہ شاید بچہ بچ جائے۔ پر پانی کی موج نے نہ بچے چھوڑے نہ بڑے چھوڑے، سب کو برابر کر دیا، یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ہلاک کیا۔ 3 آدمی ایک غار میں چھپ گئے اور اوپر پتھر رکھ لیا کہ یہاں تو پانی نہیں آئے گا، اور وہ غار کے اندر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیری گزری تھی کہ تینوں کو تیز پیشاب آیا اور بے قرار ہو کر پیشاب کرنے بیٹھے، اور اللہ نے پیشاب کو جاری کر دیا، اور وہ پیشاب کرتے 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 اپنے ہی پیشاب میں غرق ہو کر مر گئے۔ استغفر اللہ۔ جو کام قوم نوح کرتی تھی وہ سارے کام ہو رہے ہیں آج ساری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ قوم عاد آئی، بڑی طاقتور، اور یہاں تک کہ وہ للکارنے لگے کوئی ہے ہم سے بڑا طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اور وہ اپنے نبی سے کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں نے تمہاری عقل خراب کر دی ہے، ہم سے بڑا تو کوئی طاقتور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ہود علیہ السلام انہیں بتاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حجت پوری ہوئی اور وہ اپنے تکبر میں بڑھتے رہے، نافرمانی میں بڑھتے رہے، تو اللہ نے عذاب کا دروازہ کھولا، قحط آ گیا، اور سارے انسان بھوکے مرنے لگے، اور وہ انسان ہماری طرح تو تھے نہیں، 40 ہاتھ تک قد ہوتا تھا، اور ہمارے اس وقت یہاں پہ 4 فٹ سے لے کر 6 فٹ تک مرد و عورت کے قد و قامت ہے، اور ان کی عمر 800 سے 900 سال تک ہوتی تھی۔ نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹے، نہ کمزور ہو، نہ نظر کمزور ہو،
جوان تندرست ہمیشہ، اور صرف موت آتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اب ان کی بھوک بھی زیادہ، وہ اپنی ضرورتوں کا بھی غلہ کھا گئے، پھر وہ حلال بھی کھا گئے، پھر حرام بھی کھا گئے، کتے بھی کھا گئے، بلے بھی کھا گئے، چوہے بھی کھا گئے، جو چیز ہاتھ میں آئی سب کچھ کھا گئے۔ نہ بارش کا کوئی قطرہ گرا، نہ زمین کا دانہ پھوٹا، یہاں تک کہ درخت توڑ توڑ کر ان کے پتے تک چبا گئے، قحط دور نہ ہوا۔ تو پھر انہوں نے ایک وفد بھیجا بیت اللہ کہ ہمیں بارش دو، اور جب مصیبت آتی تھی تو وہ اوپر والے کو ہی پکارتے تھے، اور جب کام کرتے تو سرکش ہو جاتے، پھر انہی پتھروں کو پوجتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 بادل ان کے سامنے کیے، آواز آئی ان میں سے ایک کا انتخاب کرو، ایک سفید، ایک سرخ، ایک کالا۔ تو وہ آپس میں کہنے لگے سفید تو خالی ہوتا ہے، سرخ میں ہوا ہوتی ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے۔ کہا یہ کالا چاہیے، آواز آئی پہنچے گا، اور یہ واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ اب بارش ہوگی۔ تو پھر جب ساری قوم اکٹھی ہوئی تو اللہ نے وہ بادل بھیجا، اللہ کا وعدہ آ گیا، وہ بادل آیا کالا، اور وہ کہنے لگے وہ دیکھو آئی بارش۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بارش نہیں، یہ وہ عذاب ہے جو تم اود سے کہتے تھے کون ہے ہم سے بڑا جو ہمیں کچھ کر لے۔ اب تیار ہو جاؤ، اب دیکھو کیسے تمہارا رب تمہیں اڑاتا ہے۔ ان کے گھروں کو ہوا نے اڑا دیا، ان کو ہوا نے اڑا دیا۔ 60 ہاتھ اونچے قد کے لوگ اور تنکوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے، اور ان کے سروں کو آپس میں ہوا ٹکرا رہی تھی، وہ گھومتے تھے، سر ٹکراتے تھے، اور بعض لوگ بھاگ کے غاروں میں چھپ گئے تو ہوا کا بگولا غاروں میں داخل ہوا، اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ ان کو باہر نکالتا، پھر ان کو ہوا میں اچھال دیتا گیند کی طرح، اور پھر ان کے سر آپس میں ٹکراتے، اور ان کے سر ٹکرا ٹکرا کر ان کی کھوپڑیاں پھٹ جاتی، اور ان کے بھیجے ان کے چہروں پہ نکل آئے، اور پھر اللہ نے الٹا کر ان کو زمین پہ مارا، سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا، اور پھر میرے اللہ نے للکار کر پوچھا کوئی ہے باقی تو دکھاؤ، اس کا بھی صفایا کر دوں۔ استغفر اللہ، کوئی نظر نہ آیا، سب کو اللہ نے مٹایا، اور جو کام قوم عاد کرتی تھی وہ کام آج یہاں ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر قوم سمود آئی، انہوں نے سنا تھا کہ عاد کو ہوا نے اڑایا تھا، تو انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے کہ اندر ہمیں کون کچھ کہے گا، اندر تو ہوا جا ہی نہیں سکتی، جائے گی بھی صحیح تو کہاں تک اندر جائے گی۔ نافرمانی نہیں چھوڑی، صرف اپنی تدبیریں چلاتے رہے، اللہ کو راضی نہیں کیا، اور الٹے کاموں کو چل پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا نہیں بھیجی، ایک فرشتہ آیا، مکروا مکرن، انہوں نے مکر کیا، اور اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے مکر کو توڑ دیا۔ آج ان کا انجام دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ دیکھو، ایک فرشتہ آیا، اس نے چیخ ماری اور ان کے کلیجے پھٹ گئے، چہرے نیلے اور کالے ہو گئے، اور ساری قوم کو اللہ نے آن کی آن میں ہلاک کیا۔ اور اس پہ پھر اللہ نے قوم شعیب کا قصہ سنایا، یہ تاجر قوم تھی، اور ہمارے بازاروں میں جو ناپ تول میں کمی ہے وہ سارے وہاں ہو رہی تھی، جو جھوٹ ہے وہ وہاں چل رہا تھا، جو خیانت آج ہم سارے کر رہے ہیں وہ وہاں چل رہا تھا، دکھانا اور دینا اور یہ وہاں چل رہا تھا، تولنے میں زیادہ، ناب میں زیادہ، یہ سارا کام جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہاں ہوا اور بڑھتا گیا، اور ساری دنیا کی تجارت انہوں نے اپنے قبضے میں کر لی۔ اور شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اس سے باز آ جاؤ، صحیح تولو، صحیح ناپو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اور جواب آیا اے شعیب بس تو مسجد میں بیٹھ جا، ہمارے کاروبار میں دخل نہ دے، یہ تیری نمازیں ہمیں کہتی ہیں کہ ہم باپ دادے کا طریقہ چھوڑیں اور ہم اپنے کاروبار تیرے طریقے پر کریں تو ہم تو بھوکے ہو جائیں گے۔ ان کی قوم نے کہا شعیب اپنے گھر بیٹھ جا،
ہمیں تیری تبلیغ نہیں چاہیے، ہمیں اپنا کاروبار کرنے دے۔ اور یہی آج کے بازاروں کے مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں یہ شریعت نہیں منظور، تو کاروبار کیسے ہوگا؟ جھوٹ نہ بولے تو کام کیسے چلے؟ خیانت نہ کرے تو کام کیسے چلے؟ ناپ تول میں کمی نہ ہو تو کام کیسے چلے؟ اور سودی کام نہ ہو تو کام کیسے چلے؟ یہ سارے اعتراضات جو آج کے تاجر کرتے ہیں یا دکاندار کرتے ہیں، یہ سارے اعتراضات شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیے کہ پھر کاروبار کیسے چلے گا، پھر منڈیاں کیسے چلیں گی، پھر تجارت کیسے چلے گی؟ تو ہم تو تجارت چلانے نہیں آئے، ہم تو اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں۔ اور اگر اللہ کو راضی کرتے ہوئے تجارت ٹھپ ہو جائے تو ہو جائے، اور چل پڑے تو برکت، اس کی رحمت۔ ہم اس بات کے مقلد نہیں ہیں کہ ہم نے روٹی کھانی ہے اور بچوں کو کھلانی ہے، ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کمانا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم اولاد کے غلام نہیں ہیں، ہم کاروبار کے غلام نہیں ہیں، ہم ملک اور قوم کے غلام نہیں ہیں، ہم ایک اللہ کے غلام ہیں، ایک اللہ کے غلام ہیں، اور ہم اللہ کے احکام کے مطابق ہی کمائیں گے۔ اگر اس میں کچھ بچے گا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بچے گا تو فاقہ کریں گے، اور بچوں کو بھی کہیں گے کہ تمہارا باپ تمہیں نہیں دے سکتا، میں تمہاری خاطر دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کو راضی کرتے ہوئے سب کچھ قربان کر دینے کا حکم ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہش پہ حکم قربان ہو۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے حکم پر اپنی ہر چیز کو قربان کر دو۔ قوم شعیب نہ بنے ہمارے بازار، وہ مذاق اڑانے لگے۔ کاروبار کیسے ہوگا؟ بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ پھر بھوکے مر جائیں؟ اگر سچ پر کمائے، دیانتداری پر کمائے تو روٹی کہاں سے کھائیں؟ یہی شعیب علیہ السلام کی قوم کا جواب تھا۔ اور تو چپ کر کے اپنے نفل پڑھا کر اور اللہ اللہ کیا کر، اور ہمارے کاروبار میں دخل نہ دیا کر۔ جیسے آج ہم نے اسلام کو کہا ہوا ہے، مسجد میں آئیں گے، تجھے سلام کریں گے، نماز پڑھیں گے، جمعہ پڑھیں گے، پر تو ہمارے بازار میں نہ آنا، کہیں تو ہمیں جھوٹ سے نہ روک دے، بددیانتی سے روک دے، سود سے روک دے، خیانت سے روک دے، تو ہماری تو تجارت ہی ٹھپ ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر 3 عذاب مارے۔ یہ پہلی کافر قومیں تھی، ان پر ایک ایک عذاب آیا، اور یہ کافر کے ساتھ بددیانت تھے، لوگوں کا حق بھی لوٹتے تھے، تو اللہ نے ان پر 3 عذاب مارے: زلزلہ، چیخ، بارش۔ اور بارش کس چیز کی؟ انگاروں کی بارش۔ اور اللہ نے ایک گرم ہوا بھیجی، وہ جھلس گئے، تڑپ گئے، آبلے پڑ گئے۔ تو اس کے بعد ایک دم ہوا ٹھنڈی ہوئی، تو ساری قوم بھاگ کے باہر آئی، اپنے مکانوں سے باہر نکل آئے، اور کہنے لگے شکر ہے اب ٹھنڈی ہوا آئی۔ اوپر سے بادل آیا، اور کہا شکر ہے بادل آیا، اور اس کے ساتھ ہی زمین میں زلزلہ آنا شروع ہوا، اور اس کے اوپر فرشتے کی چیخ آئی، اور اوپر وہ کالا بادل ایک دم سرخ ہو گیا۔ پھر اس میں سے ایک دم بڑے بڑے انگارے برسے، اور ساری شعیب علیہ السلام کی قوم کو اور مدین کی منڈی کو اللہ نے جلا کے راکھ کر دیا۔ اور اگر ہم سارے یہ بازاروں والے ہم سبھی توبہ نہیں کریں گے، کہیں ان منڈیوں پہ بھی وہ انگارے نہ برس جائے جو مدین کی قوم پہ برسے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود کہا، ایک زمانہ آئے گا میری امت بڑی عیاش ہو جائے گی، بدماش ہو جائے گی، ناچ گانے کی رسیاں ہو جائے گی، گانا بجانا ان کی گھٹی میں پڑ جائے گا۔ اور اس حال میں ایک رات ایسی آئے گی کہ رات کو انسان سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر ہوں گے، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہوگا، اور سود کو ڈھٹ کے کھاتے ہوں گے، اور مرد ریشم پہنیں گے، اور وہ سونا پہنیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ کون سے گناہ ہم کر رہے ہیں کہ جس سے ہم اللہ کو للکار رہے ہیں اور اس کے رسول کو بھی للکار رہے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، کاش میری امت کے نوجوان ریشم استعمال نہ کرے اور سونا استعمال نہ کرے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا،
سود کا کاروبار کرنے والوں کے ساتھ میری اور میرے اللہ کی کھلی جنگ ہے۔ میرے عزیزو، وہ قومیں جو ہم سے بہت زیادہ طاقتور ترین تھی اور مضبوط تھی، وہ نہ جیت سک، کوئی بھی نہیں جیت سکا، تو ہم کیسے جیت سکتے ہیں؟ ہم اسی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ چاہے تو ہمیں پل بھر میں پچھلی قوم کی طرح تباہ و برباد کر دے۔ میرے عزیزو، اللہ سے توبہ کر لو اپنے ہر گناہوں کی، اپنے ہر عمل کی، اور یہ نہ ہو کہ جس طرح ہم پچھلی قوموں کے واقعات سنتے ہیں ایسے ہی کوئی آگے قوم آئے وہ ہمارے واقعات سنے۔ میرے عزیزو، اللہ کے عذاب سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس سے توبہ کر لو، اور توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے تو اپنے اللہ کو ساتھ لے کر چلو، اس کے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلو۔ اور آج کا جو عذاب پوری دنیا پر آیا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہم سب پر عذاب ہی ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک جو ہے وہ بے حیائی پر ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں ہمارے اعمال کیا کیا ہیں، ہم کون سے وہ اعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے پچھلی قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں اور جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پہ آیا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے عذاب سے بچنے کا اور اپنی کامیابی کا ایک ہی واحد راستہ ہے کہ ہم سارے مل کر اللہ سے توبہ کر لیں اور اللہ سے دعا کریں، اس کے حبیب کے وسیلے سے اللہ کو منائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اولاد کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، ہمارے ملک کو، تمام عالم اسلام کو معاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو توبہ کی توفیق دے اور ہم پہ اپنا رحم کرے اور ہمیں معاف کر دے۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی بات سن کر وہ توبہ کر لے۔ چلے ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔